بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم قصہ بیان کریں گے، جو واقعہ بیان کریں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات نے کیسے کنویں کھودے تھے۔ تو قصہ شروع کرنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہودی اور عیسائی آپ کے پیغمبر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو وہ ایک بادشاہ مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 میں فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ قرآن پاک سے ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا حکم ہوا بھی مانتی تھی، پرندے بھی مانتے تھے، حشرات الارض بھی مانتے تھے، اور آپ کے کنٹرول میں تمام جنات بھی تھے۔ جنات کے متعلق ہی آج کا قصہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب پانی کی شدت محسوس ہوئی، تو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ نے جنات کو کہا کہ وہ کنویں کھودیں، اور کنویں وہ آج بھی سعودی عربیہ کے علاقے میں موجود ہیں۔ ان کے بارے میں آج ہم قصہ بیان کریں گے، تو اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین کرام، سعودی عرب کا ایک گاؤں لینا عہد قبل از تاریخ کے کئی عجائبات پر مشتمل ہے۔ یہاں پر کئی عجائبات پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے جنات کے کھودے ہوئے 300 کنویں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر اگرچہ نکارہ ہو چکے ہیں، مگر 20 کنووں سے اب بھی لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ جنات نے یہ کنویں زمین کی بجائے سخت ترین چٹانوں کو توڑ کر بنائے تھے، جو کہ حیرت کی بات ہے کہ زمین کے ہوتے ہوئے انہوں نے چٹانوں سے کنویں کیوں بنائے تھے، جس پر اب بھی ماہرین جو ہیں حیران ہیں۔ ان عجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں اور قدرت کا نظارہ کرتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا یہ تاریخی گاؤں لینا مملکت کے شمالی شہر رفح سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم علاقہ اسٹریٹجک اہمیت کے ساتھ ساتھ متعدد آثار قدیمہ کی وجہ سے ملک بھر میں شہرت کا حامل ہے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں بیت المقدس اور یمن کے مابین پیدل سفر کا مشہور راستہ اسی گاؤں سے ہو کر گزرتا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، عدن سے عراق جانے والی ملکہ زبیدہ کی بنائی ہوئی مشہور سڑک درب زبیدہ بھی یہیں سے ہو کر گزرتی تھی، اور اب بھی سیر و تفریح کے شائقین لوگ بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی محقق حمد الجاسر کا کہنا ہے کہ اس قدیم گاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اترا تھا، وہ بھی یہاں پر آیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر یمن جا رہے تھے تو یہاں ٹھہرے تھے، انہوں نے اپنے لشکر کا پڑاؤ یہاں پر کیا تھا۔ اس بے آب و گیا علاقے میں جب لشکر کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہنگامی طور پر کنویں کھودیں۔ تو جنات نے چٹانوں پر مشتمل اس سخت ترین زمین میں 300 کنویں کھود دیے تھے۔ یہ انتہائی گہرے کنویں اب بھی اپنی اصلی حالت پر موجود ہیں، جنہیں زمین پر اب بھی اپنا وجود رکھنے والا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جنات نے چٹانوں کو کاٹنے کے لیے ڈرل مشین کی طرح کوئی آلہ استعمال کیا تھا، جس کے نشانات اب بھی کنویں کے چاروں اطراف واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جنات نے آخر کس طرح ان سخت ترین چٹانوں کو، جو کہ 60 سے 80 میٹر گہرائی تک ہیں، ان کو کس طرح کاٹا تھا، اور انہوں نے کون سے آلات کی مدد حاصل کی تھی، کون سے آلات استعمال کیے تھے۔ اگرچہ ان 300 کنووں میں سے اس وقت صرف 20 کنویں ہی کارآمد رہ گئے ہیں جن سے پانی حاصل کرتے ہیں لوگ، تاہم سارے کنووں کے نشانات اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کنووں کو دیکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت یمن جا رہے تھے تو وہ یہاں دوپہر کے کھانے کے لیے اترے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو یہاں پر روکا۔ لشکر میں جنات کی فوج بھی شامل تھی۔ جب لوگ پیاسے ہوئے اور لشکر کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی فوج کے کمانڈر سبتر کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مگر میٹھا پانی آپ کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبتر کو پانی نکالنے کا حکم دیا تو تھوڑی ہی دیر میں ہی اس نے اپنی فوج کی مدد سے 300 کنویں جو تھے وہ کھود دیے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ مورخ یاقوت حموی کے دور تک یہ سارے کنویں میٹھے پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یاقوت حموی نے اپنی مشہور کتاب معجم البلدان میں لکھا ہے کہ لینا عراق کے شہر واسط سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے 7ویں منزل پر آتا ہے۔ یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کنووں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ ان کنووں کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں ایک تجارتی مرکز بھی بن گیا تھا، جہاں عراق اور عرب کے تاجر منڈیاں لگاتے تھے۔ نجد سمیت سعودی عرب کے شمالی علاقوں کے لوگ یہاں آ کر خریداری کرتے تھے۔ تاجر اپنی سامان کی تجارت کے لیے یہاں آتے تھے اور سامان تجارت کو یہیں اگلے سیزن تک محفوظ کے لیے پہاڑوں پر بڑے بڑے گوداموں میں رکھتے تھے، جنہیں سیابیت کہا جاتا ہے۔ یہ گودام اب بھی وہاں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں یہ علاقہ مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے، اور سعودی حکومت نے یہاں ایک شاہی قلعہ بھی تعمیر کرایا ہے۔ 1354 ہجری میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو گارے، پتھروں اور لکڑیوں کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی، تو جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی بھی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لاتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی واضح طور پر کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ کنووں کا واقعہ تھا۔
اس کے علاوہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں وہ انشاءاللہ عزیز ہم اس کی ویڈیو بھی بنا کر شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔